أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. یہ سورۃ الشورى کی چند آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور گزشتہ درس میں درمیان میں 2 درس کی چھٹی آ گئی تھی. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات کی نشانیاں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان کی فطرت سلیم ہو تو اس کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ایک بدو کی مثال دی تھی میں نے جو کہتا ہے البعرہ تدل علی البعیر. اونٹ کا لیڈا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اونٹ ہے. والاثر یدل علی المسیر. اور نقش پا یہ بتاتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے گزر کے گیا ہے. تو اتنی بڑی کائنات اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے. یعنی چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے اونٹ کا پتہ چل گیا, نشان کو دیکھ کے چلنے والے کا پتہ چل گیا. اور جس ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے ہم دلائل ڈھونڈتے پھریں گے کہ اس کی ذات کی دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے. وجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی دلیل اصلاً نہیں چاہیے. فطرت سلیم ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا یقیناً ہے. اور کائنات اس ذات نے کچھ چھوٹی سی نہیں بنائی. اب آسمان کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھیں آپ, اتنی بڑی مخلوق, کوئی پلر نہیں, کوئی دیوار نہیں, کہیں کوئی نیچے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کھڑا ہے. بغیر پلروں کے, بغیر ستونوں کے, بغیر دیواروں کے جس ذات نے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیے ہوئے, اتنی بڑی زمین بنائی ہے جس میں کہیں سمندر ہیں, کہیں پہاڑ ہیں, کہیں کھیت ہیں, کہیں
پتھر ہیں، کیا کیا ہیں، اور جانور رنگا رنگ، بڑے چھوٹے، طرح طرح کے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ دیتی ہیں کہ کائنات میں کوئی ہے. اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، ہماری نظر سے اوجھل ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس مخلوق کی قسم کھا کے کہا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مجھے قسم ہے اس کی جسے تم دیکھتے ہو، اور مجھے قسم ہے اس کی جسے تم نہیں دیکھ سکتے. یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 38 اور 39. جسے تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم کھائی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہر چیز کو ہم دیکھ سکیں، ہر حال میں وہ ہمیں نظر آئے، تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس نے ہم سے بہت ساری چیزیں چھپا رکھی ہیں، نہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، نہ ہمیں پریشانی ہوتی. اگر ہر چیز ہماری آنکھ دیکھ سکے تو پانی پینا ناممکن ہو جائے. جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم سالن کھاتے ہیں، ایک دن کا باسی کھاتے ہیں، یہ بیکری کا بنا ہوا سامان کھاتے ہیں، سویٹ سینٹر کا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. جانتے تو ہیں لیکن دیکھتے ہیں نہیں دیکھ پاتے. اگر وہ سارا کچھ دیکھ پائیں کہ اس چیز میں اتنا کچھ ہے تو کھا پائیں گے ہم؟ ہمارے بس سے باہر ہو جائے. جراثیم ہماری نظر سے غائب ہے، بیکٹیریا ہماری نظر سے غائب ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کھاؤ. اللہ نے اگر وہ بھی ہمارے لیے ظاہر کر دیا ہوتا تو ہمارے لیے مشکل بن جاتی. اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ وہ مشکل ہمارے لیے بنائی ہی نہیں. تو گویا اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے کا موقع دیا، اور کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہم سے بالکل چھپائے رکھا، وہ ہمارے سامنے نظر ہی نہیں آتی. اور اس ذات کا جس نے اتنی باریک مخلوقات بھی بنائی ہیں اور اتنی آسمان جیسی بڑی بڑی مخلوقات بھی بنائی ہیں، اس ذات کے بارے میں ہم دلیلیں ڈھونڈنے پھریں کہ کیا اس کے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ذات ہے اور کہاں ہے کہاں نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا یہ جہان دیا ہے، اور اتنا بڑا جہان دیا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی چیز کے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہاں قسم کھا کے فرما دیا کہ مجھے قسم ہے کس چیز کی؟ جسے تم دیکھتے ہو اس کی بھی، اور جسے تم نہیں دیکھ پاتے اس کی بھی. گویا کہ اس ذات نے ایسی چیزیں بنائیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی بنائیں جنہیں کہ ہم نہیں دیکھتے. اور اللہ رب العزت کی ذات کی نشانیوں میں سے ہی اگر کوئی دہریہ، اگر کوئی بے خدا قسم کا آدمی یہ کہہ دے کہ لو جی خدا خدا کرتے رہتے ہو، اللہ اللہ کہتے رہتے ہو، کہاں ہے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ جو کمیونسٹ ٹائپ ہوتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اس کو نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے، یہ ایک آئٹم ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں بیان فرما دی، جن میں سے جو کچھ پچھلے درس میں گزری تھی، اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہی یہ بھی ہے کہ سمندر میں پہاڑوں جیسی کشتیاں چل رہی ہیں. اب پانی ہے ہر طرف، اور پانی ہی پانی، درمیان میں ایک پورا گاؤں کا گاؤں، ایک شہر چلتا جا رہا ہے. اگر اللہ رب العزت نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو کیا یہ کام ہو سکتا تھا؟ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے سمندر کو مسخر کیا، انسان کو عقل دی، جہاز بنایا، شپ بنایا، لانچیں بنائیں، کشتیاں بنائیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کل اعلام، وہ چھوٹے بھی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ کا پہاڑ چلتا جاتا ہے. اور جہاز آج کل بحری جہاز جو شپ ہیں
وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، کئی ان کی منزلیں ہیں، ان میں باقاعدہ کیا کیا نہیں ہے، بازار لگا ہوا ہے پورا اس کے اندر، گویا کہ ایک بڑے قد کاٹ کا گاؤں کہہ لیں یا چھوٹے سائز کا شہر کہہ لیں، وہ پانی کے اوپر تیرتا جا رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی قدرت نہ ہو، اس کا پانی کو حکم نہ ہو، تو یہ جہاز وہ اپنے پیٹ میں لے اور کہانی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، الجوار، وہ چلتی پھرتی پانی کے اوپر تیرتی کشتیاں اور جہاز، فی البحر، جو کہ سمندر میں چل رہے ہیں، کل اعلام، اور وہ معمولی نہیں بلکہ پہاڑوں کی طرح بہت بڑی جسامت والی۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے۔ اگر ہوا رک جائے تو جہازوں والوں کو کیا ہوگا؟ پہلے جب بادبانی کشتیاں تھیں، بادبان وہ آپ کو معلوم ہے نا، جہاز کے سینٹر میں اوپر کچھ کپڑا لگا رہتا ہے اور اس کا ڈیزائن ہے، ایسے ہوا چل رہی ہے ایسے کر دیں، ایسے ہوا چل رہی ہے ایسے کر دیں، وہ چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ اگر ہم چاہیں ہوا کو بند کر دیں، تمہارے جہاز، تمہاری کشتیاں، تمہارے بادبانی جہاز، ہر چیز وہیں کی وہیں ٹھہر جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو جی بادبانی کشتیوں کا زمانہ تو اب گزر گیا، اب تو سٹیمر ہیں، جہاز ہیں، سٹیم بوٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنا بڑا انجن انتظام ہے۔ کیا یہ سارے کا سارا انتظام اللہ کے اختیار کے باہر ہے؟ نعوذ باللہ۔ جو ہوا کو روک سکتا ہے وہ چھوٹے سے انجن کو نہیں روک سکتا۔ اللہ چاہے تو سٹیم بوٹ کا انجن، اللہ چاہے تو شپ کے انجن، اللہ چاہے تو جس کو چاہے چلتے چلتے کو روک لے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، وہ جب چاہے وہ صلاحیت چھین لے۔ آدمی اچھا بھلا چلتا پھرتا آدمی آگے پیچھے کی باتیں کرتا نظر آیا کہ یا نہیں؟ چند سال پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک ایک آدمی بالکل ٹھیک ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کل تک وہ بالکل ٹھیک تھا، آج وہ باتیں آگے کی پیچھے، پیچھے کی آگے کیوں شروع کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اشارتاً چھری ہے، چھری ہر چیز کو کاٹ جاتی ہے، اسماعیل کی گردن نہیں کاٹ رہی۔ نیل کا پانی جو تھوڑی دیر کے بعد فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیتا ہے، تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دیا ہوا ہے، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا ادھر۔ اور سورج ہے، کتنی آب و تاب کے ساتھ سارا دن روشن رہتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے ہم کہتے ہیں گرہن لگ گیا ہے۔ چاند ہے، بڑی چاندنی، پوری راتیں بڑی مزیدار، لیکن جب اللہ رب العزت چاہتا ہے چاند کو بے نور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، یہ ساری مخلوقات بنائی اس نے، چلا وہ رہا ہے، جب چاہے ان کو روک دے۔ ہم نے تو اس کے کئی نام رکھے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس کے آگے آ جاتا ہے، اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ڈور کھینچ لیتا ہے، بات ختم ہو۔ اگر بادبانی کشتیوں کو ہوا چاہیے تھی تو آج کے جہازوں کو انجن چاہیے، اور اللہ کے لیے انجن کو بند کرنا، انجن کو خراب کرنا، انجن کو روک دینا، اس کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ اس نے ہمارے لیے سمندروں کا پانی مسخر کیا، اور اس نے ہمارے لیے یہ مشینیں مسخر کی۔ گاڑی پہ بیٹھتے وقت کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا، ورنہ لوہا لے کے آپ کو کہاں چلے گا؟ اللہ رب العزت نے عقل دی، لوہے میں مشینری تیار کی، یہاں سے پٹرول ڈالو، یہاں سے چابی لگاؤ، یہاں سے گاڑی بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی سے۔ اللہ چاہے تو وہ یہ سواریاں، وہ چاہے گھوڑے گاڑی کی شکل میں ہوں، چاہے یہ ریل گاڑی کی شکل میں ہوں، اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ حرکت بھی نہ کر پائے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، سبحان الذی
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ساتھ اللہ کے سامنے بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم آخر تیری طرف بڑھ کے آنے والے ہیں. یہاں سے سلامت بچ جائیں گے اور 4 دن ذکر اذکار کریں گے، لیکن ہمیں تیرے پاس آنا ہے. اگر نیک نیتی سے آدمی سواری میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھ کے گاڑی کو چلائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں گانا لگانے کو جی چاہے گا. آپ بتائیے، ابھی آپ نے دعا پڑھی، کہا کہ یا اللہ یہ گاڑی مجھے تو نے دی ہے، تیری مہربانی سے یہ چل رہی ہے اور مجھے آخر تیرے پاس ہی آنا ہے. اب جی چاہے گا کہ فوری طور پر کسی نہ کسی کا گانا لگاؤں اور میں زور میوزک چلاؤں. جتنے اس قسم کے قماش کے لوگ ہیں وہ یہ دعا نہیں پڑھ پاتے. اللہ رب العزت ان کی زبان سے دعا جاری ہی نہیں ہونے دیتا. اور جو دعا نیت سے، دل سے، ہمارے کچھ ایسے بھی برادران عزیزان ہیں کہ وہ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کرنا ہے، یہ گناہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر توبہ کر لیں گے. اب اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ کھلا ہے. وہ گاڑی چابی لگاتے ہوئے بسم اللہ، گاڑی کو چلاتے ہوئے بسم اللہ مجرہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، سارا کچھ پڑے گا. دل میں وہ گانٹ ہے کہ جیسے میں روڈ پہ چڑھتا ہوں تو پھر میں کیسٹ لگاؤں گا، اور پھر وہی خرافات اور فحش گانے. اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ کو اس گاڑی کا چلانے والا سمجھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے دعا مانگیں. وہی ہے جو گاڑیاں مسخر کرتا ہے، وہی ہے جو جہاز مسخر کرتا ہے، وہی ہے جو سمندر کے اندر چلنے والے سارے جتنے بھی اسٹیم بوٹ ہو، بوٹ ہو، لانچ ہو، قارب ہو، جہاز ہو، کچھ بھی ہے، یہ اللہ رب العزت تصویر ہے. اللہ نے مسخر کیا. اللہ چاہتا ہے ان یشاء، اللہ فرماتا ہے ان یشاء یسکن الریح، اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ہوا کو روک دے گا. رک گیا پانی کے اندر، جہاز ہے، کچھ بھی ہے، کتنی دیر تک یہاں بغیر کھانے پینے کے رہے گا؟ کتنا سامان آدمی لے کے جا سکتا ہے سمندر کے وسط؟ وہاں سے چھلانگ لگا کے کہے میں باہر چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کتنی دور جا کے آتا ہے کارنش. یہ اللہ رب العزت کی ساری انسان پر مہربانیاں ہیں. اللہ اپنی ذات کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سمندر کے اندر اتنے بڑے بڑے شپ جو چل رہے ہیں یہ میری ہی نشانیاں ہیں. اگر وہ چاہے ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے. فَيَذْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور تمہارے یہ بڑے بڑے جہاز، اسٹیمر اور اسٹیم بوٹس جن میں بڑی طاقت والے انجن لگے ہوئے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ پانی کی سطح پر، پانی کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اب ظاہر کے کھڑے رہ گئے تو ہلاکت یقینی ہو گئی، کیونکہ وہاں نہ بھاگنے کا راستہ ہے نہ کوئی اور راستہ ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں کن کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. صبار شکور، صبر کرنے والا. ہمارے یہاں ایک ہی مفہوم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صبر صرف یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ واہ ویلا نہ کیا جائے، چیخو پکار نہ کی جائے، یہی صبر ہے. بس یہی عموماً مروج ہے. کوئی تکلیف آ گئی او یار صبر کرو، بھائی صبر کرو. جبکہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ جائے تو صبر کرو، بلکہ فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی پابندی کرنا بھی صبر ہے. آدمی پابندی کے ساتھ فرائض ادا کر رہا ہے، صبر ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. ابھی نماز کا وقت آ گیا اور ہمیں نماز کے لیے جانا ہے، کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، آرام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کمبل گرم ہے، بڑے مزے سے پڑے ہوئے. اب صبر کرنا پڑے گا نا. کس چیز پر؟ سردی پر. سردی میں نکلنا ہوگا، حالانکہ وہ مصیبت نہیں ہے، لیکن صبر کرنا ہوگا. ادائے واجبات پر صبر کرنا ایک صبر کی شکل، اور جتنے محرمات ہیں، حرام اور ممنوع چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے پر صبر کرنا، یہ دوسری شکل ہے صبر کی. اچھا تو سارے کر لیتے ہیں، جب باری آئے نا
مرغوبات کی، دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہو اور وہ ہے حرام. دل تو وہی چاہتا ہے نا مومن، حرام چیزوں کی طرف. ہماری ایک مثال ہے، پنجاب میں تو مشہور ہے، باقی علاقوں کا پتہ نہیں. کہتے ہیں چوری کا گڑ میٹھا ہوتا ہے. گڑ میں مٹھاس کہاں بڑھے گی، وہ تو وہ گڑ ہی ہے، لیکن کہتے ہیں چوری کا گڑ میٹھا. یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے. وہ شیطان کام کر رہا ہے. اور اسی طرح عربوں کے یہاں بھی ہے کہ جو بھی چیز ممنوع ہے اسی کی طرف طبیعت جاتی ہے، کیونکہ ممنوع ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہوا ہے، شیطان کہتا ہے جاؤ. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب ہم اپنے نفس پر جبر کر کے رکتے ہیں ناجائز چیزوں سے، تو صبر ہوا یا نہیں ہوا؟ صبر کی یہ دونوں قسمیں. آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، یہ بھی صبر ہے. فرائض و واجبات کی ادائیگی پر پابندی کرے، یہ بھی صبر ہے. صبر کی دونوں قسموں کو اگر پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے، ان باتوں میں کیا ہے؟ ان باتوں میں عبرت ہے ان کے لیے، اور یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے. جس آدمی کو اپنی پرواہ نہیں، حیوانوں کی زندگی گزار رہا ہے، نہیں حلال نہیں حرام، نہیں منع نہیں جائز، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس کے لیے نشانیاں کیا کریں گی؟ آپ دیکھیں مسلمانوں میں کبھی کوئی ملحد نہیں ہوتا، کمیونسٹ نہیں ہوتا، بے خدا یا دہریہ نہیں ہوتا. دہریے جب ہوتے ہیں جہاں کسی دیکھا دین سے دوری ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں، وہاں دہریت آتی. وہ آہستہ آہستہ اللہ کا بھی انکار کر دیتے. مسلمان میں، مومن میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے یہ ساری نشانیاں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور شکر کرنے والوں کے لیے. اور صبر اور شکر کا عموماً آپ دیکھیں گے کہ اکٹھا ہی ذکر ہوتا ہے. ہم بھی صبر شکر کہتے ہیں، بھائی صبر شکر کے ساتھ جب بھی کوئی بات کرے گا عموماً صبر اور شکر اکٹھا ہی کہہ دیتا ہے، اور ان کا جوڑ بھی بہت قریبی ہے. اگر آدمی کو اللہ رب العزت نے آسائشیں دے رکھی ہیں، با فراغت زندگی ہے، آسودہ حال ہے، خوش حال ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے شکر کرنا چاہیے. اور اگر آسودہ حال نہیں، خوش حال نہیں بلکہ بدحال ہے، غنی نہیں بلکہ فقیر ہے، وہ تندرست و توا نہیں بلکہ بیمار ہے، مریض ہے، تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اللہ رب العزت کو صابر اور شاکر دونوں پسند ہیں، دونوں پسند ہیں. فرمایا کہ صبر و شکر کے ساتھ وہ ان علامات کو اپنے سامنے اللہ کی نشانیاں آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. او یوبقہن بما کسبوا، اللہ رب العزت چاہے تو ان کو سمندر کے اندر کھڑے کا کھڑا رکھ دے، اور اگر اللہ چاہے تو او یوبقہن بما کسبوا، ان لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجہ میں، گناہوں کے نتیجہ میں جہازوں کو جہازوں والوں سمیت غرق کر دے. اس کے لیے مشکل ہے کوئی؟ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی نا کہ اللہ رب العزت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تو بے شمار گناہ معاف کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی گناہ پہ وہ پکڑ بھی لیتا ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت یقیناً ہمارے کسی گناہ کے نتیجہ میں ہوتی ہے. مصیبت آئے تو گناہ کے نتیجہ میں، اور اگر کسی کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے، اور وہ اہل ایمان کا ہوتا ہے. بظاہر چیز ایک ہی ہے ہمارے سامنے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کی سزا ہے. اب اگر آدمی کہے کہ بھی کوئی تکلیف ذہنی، جسمانی، نفسیاتی کوئی بھی تکلیف آئے تو یہ ہر حال میں عذاب ہے، اللہ کے نبیوں کو عذاب تو نہیں آ سکتا نا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلاؤں میں مبتلا، سب سے زیادہ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا اللہ کے نبی، ایک نہیں، الانبیاء سارے نبی. اور ان کے بعد ثم الامثل، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے دوسرے درجے کے ہیں، فالامثل، اور پھر تیسرے درجے والے. اور جن کے پاس ہی کچھ نہ ہو، ایمان کا
ایمان کی کوڑی بھی نہ ہو، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو جب بھی تکلیف پہنچے گی ان کے کسی نہ کسی گناہ کے نتیجہ میں ہوگی، وہ سزا ہوگی، وہ مصیبت ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں چاہوں اور میں کرتا رہتا ہوں، بے شمار گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کسی گناہ پر میں پکڑ لیتا ہوں۔ اور فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ بہت سارے ہمارے گناہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ اور یہ چیز قرآن کریم کے کئی مقامات پر آئی، ان سب کا تذکرہ کریں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں گناہوں پہ پکڑنے پر آ جاؤں تو روئے زمین پہ کچھ بچے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا حال تو اللہ کو معلوم ہے نا، ہم کتنے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے۔ یہ نعمتیں کھاتے ہیں اللہ کی اور گن گاتے ہیں، کھاتے ہیں اللہ کی، گاتے ہیں غیر اللہ کی۔ سرکار دربار ہمارے کوئی اور ہیں، ابھی میں تمام میں ذکر کر رہا تھا کہ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، بیٹا تو اللہ دیتا ہے نا، یہ تو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں 2-4 مرتبہ کسی مزار سے ہو کے آ گئے، شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے اس مزار پہ جاؤ، اس پہ جاؤ، بچہ ہو گیا، بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی مرضی جب چاہے دے، بچہ ہو گیا تو یہ آ کے بچے کا نام بھی کیا رکھیں گے؟ پیرا دیتا، یہ نام بھی پیرا دیتا، نام ہی آگے سیدھا کر دیا پیرا دیتا۔ اور پیر بخش، ولی بخش، ہمارے یہ سارے نام موجود ہیں پاکستان انڈیا میں۔ اللہ بخش تو رکھتے ہی نہیں نا، اللہ تو دیتا ہے لیکن وہ نام نہیں رکھیں گے، ولی بخش، پیر بخش، پیرا دیتا، امام بخش، اس طرح کے مشرکانہ نام رکھیں گے۔ اور پھر دعائی یہ دیں گے تم بھی جاؤ، جس کے یہاں ذرا بیٹا لیٹ ہوا، بچہ لیٹ، ادھر شادی ہوئی 2-4 مہینے میں سوگ لگنا شروع ہو گئی، بھائی کوئی خوشخبری کوئی وہ نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے اس کے ناک میں دم کر دیا کہ وہاں جاؤ، وہاں سے بیٹا لے کے آؤ۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، نام پیرا دیتا، پیر بخش، ولی بخش، فلاں بخش، فلاں بخش۔ وہ ہمارے پنجابی شاعر نے کہا پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دعائی نہیں، میری پیراں بوٹی لائی نہیں، نہ ایڈا کفر گزار۔ بیٹا تو اللہ نے دیا، ترجمہ اس کا اردو میں یہ ہے کہ بیٹا تو اللہ نے دیا، تم جگہ جگہ دعائی دیتی پھر رہی ہو کہ پیر نے میرا بوٹا لگایا ہے۔ بوٹا لگانا تو اردو ہے نا، یا پنجابی ہے یہ بھی، یعنی درخت لگاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ بوٹا لگا دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے فلاں پیر کے پاس جا کے فریاد کی، اس نے میری مان لی اور میرا بوٹا لگا دیا، بیٹا دے دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنا کفر نہ کرو، بیٹا پیر نے نہیں، بیٹا اللہ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ عالم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارے گناہوں پہ جاتے تو زمین پر، روئے زمین پر کوئی چیز نہ بچتی، لیکن ہم معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی وہی فرمایا او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور اگر اللہ چاہے تو وہ سمندر پہ کھڑے جہاز کو جہاز والوں سمیت غرق کر دے، اور یہ بھی بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کے نتیجہ میں، یعنی گناہ اتنے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے نتیجہ میں وہ اگر ان کو غرق کر دے تو وہ پھر بھی ظالم نہیں، وہ عین عادل ہوگا۔ ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ رب العزت ان کے بہت سارے گناہوں کو پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کہیں بھاگ جائیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جھگڑا کرنے والوں کو کہ ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں۔ آج ہم اگر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں شور مچاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ یقین رکھیں کہ انہیں اللہ اگر دنیا میں چھوڑے رکھے گا، آخرت میں پکڑ لے گا، اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جائیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے یہ محض دنیا کی متاع ہے،
یعنی ایک آدمی کو ملینرز بنایا، لیکن دنیا کی متاع ہے، ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، وہ ملین رہ گیا نا پیچھے۔ ہم ساری عمر غلط سلط کمائی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے کام بہت کام آتی ہے، غلط کمائی جو ہے، کمائی اکٹھی کر لی، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، مال ادھر سے ادھر سے، اور کھانے والے بعد میں۔ اور کھانے والے جن کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے اندر وہ سارا کچھ اکٹھا کر رہا ہے کہ میں کچھ کر لوں، جمع کر لوں، یہ کر لوں، وہ کھانا نصیب نہیں ہوتا بعد میں۔ آج مرا، کل دوسرا دن، ایک تو یہ ہوا کہ آدمی آج مر گیا، کل دوسرا دن، یعنی کہانی ختم ہو گئی۔ ادھر ہی آنکھیں بند کرتا ہے، اور دوسرے کمرے میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا پلاٹ کس کو آئے گا، کون سی ملگی کس کو جائے گی، کون سا گھر کون لے گا، اور فلاں کون لے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اوپر ہی پڑا ہو، ابھی زمین کے اندر نہ گیا۔ کس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی خراب کرتے رہتے ہیں؟ ان اپنے وارثوں کے لیے۔ اور یہ کوئی ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی، کیونکہ تقسیم تو ہوگا، آج نہیں کریں گے تو کل کر لیں گے، لیکن کریں گے دوسرے، تمہارے ہاتھ سے یہ نکل گیا۔ لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو بھی دیا گیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، وہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی پونجی ہے، اور دنیا زائل ہے۔ دنیا آج کل پرسوں گئی کہ گئی۔ دنیا مٹھی ریت کی مٹھی ہاتھ میں لی تو نکلتا ہے نا، قطرہ 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 قطرہ، مٹھی خالی رہ جائے۔ یہ ہماری زندگی کے دن اسی طرح ریت کے قطرات کی طرح ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، مٹھی خالی رہ جائے گی۔ جب مٹھی خالی ہوگی تو اٹھا کے قبر میں ڈالیں گے، اور بعد میں ہمارا سامان جو ہے، جائیدادیں، پراپرٹیاں، جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی ہے یہ معمولی ہے، وقتی ہے، چاہے کتنا بھی کسی کو مل گیا لیکن وقتی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا، دائم رہنے والا۔ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ متاع الحیات الدنیا، یہ عارضی زندگی ہے، عارضی مال و دولت ہے، کچھ عرصہ ہوگی اس کے بعد نہ ہوگی۔ لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے، خیر و ابقا۔ اللہ نے دو چیزیں بتائی، ایک یہ کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے آخرت کی نعمتوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ جنت میں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتیں دے گا ان کا کیا مقابلہ ہے دنیا کی چیزوں کا؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہاں ہر چیز اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہوگی۔ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہتر بھی ہیں، اور ابقا یعنی وہ دائمی بھی، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو جنت میں گیا وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں، وہاں نہ ایمنسٹی پیریڈ کی ضرورت پڑے گی، نہ گریس پیریڈ کی۔ یہاں چل رہا ہے نا آج کل ایمنسٹی پیریڈ، کہ جس نے بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جس کا اقامہ ختم ہے بھاگ جاؤ، جس کا حروب لگا بھاگ جاؤ، ملک سے نکل جاؤ۔ جو جنت میں ایک مرتبہ چلا گیا وہاں سے نکلنے کا معاملہ ختم، وہ ہمیشہ کے لیے، نہ ایگزٹ، نہ گریس پیریڈ، نہ ایمنسٹی پیریڈ، وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، دائمی اقامہ، ہمیشہ کی رہائش۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ نعمتیں جو میں تمہیں آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں اور نعمتوں کی شکل میں دینے والا ہوں وہ دائمی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لیکن یہ کن کے لیے ہوں گی؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان لائے اور اللہ نے کہا کہ وہ اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں، بے صبرے نہیں۔ بھرا ہوا ہے پیٹ، بھرا ہوا ہے گھر، بھرا ہوا ہے، بینکوں میں پیسے بے شمار پڑے ہیں، لیکن جب بھی دیکھو مر گیا مر گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ جب بھی پوچھو جی کام نہیں ہے، جی پیسہ نہیں ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے لیکن کچھ نہیں کرتے رہتے۔ یہ کچھ نہیں کبھی کبھی لے بھی ڈوبتی ہے آدمی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ یا جہالت کے نتیجہ میں بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ اس نے
بائیں ہاتھ سے پانی پینے کا ارادہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت کرتے ہوئے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے پیو، تو کہتا ہے کہ میرا بایاں اٹھتا نہیں، میرا دایاں بازو اٹھتا نہیں۔ اب ایک آدمی جس کا دایاں ہاتھ ہلتا ہے، اچھا والا کام کرتا ہے، کسی تکبر کے نتیجہ میں یا کسی گھمنڈ میں آ کے یہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرتا، جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، کہے کچھ نہیں، تو کیا معلوم کسی وقت کچھ بھی نہ رہے۔ آدمی نے کہا لا استطیع، کہا دائیں سے پیو، کہتا ہے لا استطیع، نبی علیہ السلام فرما دیا مستطاعت، کہ تم یہ اٹھا بھی نہ سکو گے، وہ دن اور آخری زندگی کے دن تک وہ دوبارہ اس ہاتھ کو اٹھا نہیں سکے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اس طرح تکبر کے ساتھ انکار نہیں کریں کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر توکل کریں، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، تھوڑا ہے قناعت سے لیں، تھوڑا ہے رواداری اور قناعت سے لیں، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی اس طرح نہ کریں کہ کچھ نہیں ملا، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فرمایا یہ آخر کی نعمتیں جو ہمیشہ اور دائمی رہنے والی ہیں، وہ جنت جہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے بھی ہیں۔ جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا بہت سارے مواقع پر فرمایا کہ یہ اللہ کے اپنے بندوں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی بہت ساری صفات قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ اگر ان صفات کی جگہوں کی طرف تھوڑا تھوڑا بھی آدمی توجہ رکھے تو کوئی کام ان میں سے مشکل نہیں ہے۔ 18واں سپارہ کھول کے دیکھیں، سورۃ المومنون، قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، معروف ہے نا یہ، مومن فلاح پا گئے۔ 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورت بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آگے جو فلاح پا گئے ان کے جو اللہ رب العزت نے کام بتائے ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اتنا مشکل کام، کیسے ہم فلاح پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو فلاح پانے والے لوگوں کے کام گنوائے ہیں ان کی تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن موٹا موٹا مختصر سا اشارہ کرتا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا جنت پا جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، کامیابی کامرانی پا جائیں گے کون؟ المومنون، اہل ایمان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پورے خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو یہ نہیں کہ وہ بھی سوچو، یہ بھی دیکھو، دکان کا حساب بھی ہو جائے، گھر میں سبزی بھاجی لے کے جانا، ساری چیزیں نماز کے اندر نہ سوچیں، پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور نہ ہی اپنی داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ کھیلے، نہ کپڑوں کے ساتھ کھیلے۔ ایک عرصہ پہلے ایک آدمی نے ایک بات کہی، وہ بات تو ایسے ہی تھی لیکن بات سمجھ میں بھی کچھ آتی ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ سعودی لوگ جو ہیں بکثرت، اور ہمارے اپنے پاک و ہند کے کئی علماء جو ہیں وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پیر سے پہلے بھی باندھے ہوتے ہیں، بعد میں بھی باندھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا ہے ہاتھ باندھ لینے چاہیے، اور اصل میں انہیں فتویٰ دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ یہ سعودی لوگ اس رمال سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جب ان کے ہاتھ خالی ہوں گے تو پھر یہ کھیلیں گے، تو کہا پھر باندھ لو۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے، ورنہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ البتہ خشوع کے منافی ہے کہ آدمی کبھی اپنا کرتا سوارا کر رہا ہے۔ کئی لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے، آپ نے دیکھ لیا نا میں نے کیا کیا ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے کتنا بڑا کام بھی تو نہیں ہے نا یہ، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اسے کوئی اور بھی چیزیں یاد آ رہی ہیں، پھر ٹائم بھی یاد کر رہا ہے کہ میں کتنا وقت اور یہاں رکوں گا کیا۔ یہ خشوع نہیں ہے۔ جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو کہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو لا یعنی بیکار چیزیں، ایسے وقت ضائع کرتے چلے جانا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا، فحاشی، بدکاری، آنکھوں کا، کانوں کا، شرمگاہ کا کوئی زنا نہیں کرتے۔
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے ہیں بیوی کے ساتھ یا اپنی ملک یمین یعنی کنیز کے ساتھ، فإنہم غیر ملومین، ان پہ اگر وہ اپنی خواہش یہاں پوری کرتے ہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو ان دو جگہوں کے علاوہ کہیں اپنی خواہش پوری کرے گا، اس نے کیا کیا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا، اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ کوئی چیز مشکل نظر آ رہی ہے نا کہ بہت مشکل ہے، وعدہ خلافی نہ کریں، کوئی امانت دے اس کا خیال رکھیں، اپنی آنکھوں کانوں شرمگاہوں پر کنٹرول رکھیں، اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پڑھ لی، دو چھوڑ دی، چار پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، جیسے کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، پکے لگتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک دم کچے ہو جاتے ہیں، مسجد میں نہیں داخل ہوتے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے جب چاہے۔ نماز کی محافظت کیا ہے کہ ہمیشہ نماز ادا کی جائے، باجماعت ادا کرنے کی کوشش کی جائے، بر وقت ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے، لیٹ ہو جائے، تو اس کی قضا بھی دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ نکل گئی تو نکل گئے۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس، جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اب یہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں پکی ریزیڈنس ہو جائے گی، وہاں سے کوئی خروج نہیں، ایگزٹ نہیں، وہاں سے کوئی کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب یہ 5-7 کام اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ ساتھ فرمایا قد افلح المومنون، یہ ایمان والے نجات پا گئے۔ اب میں سے کوئی صاحب کہیں کہ ان میں سے کوئی کام بڑا مشکل نظر آ رہا ہے؟ آسان کام ہے، صرف تھوڑی سی پابندی کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، 8, 7, 10 اوصاف وہاں بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ہی ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر چلتے ہیں سادہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ وہ ایک انسان ہی تو ہیں۔ پیسہ بہت آ گیا ہے تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آدمی اکڑ کے زمین پر چلے، گردن میں سریا ڈال لے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس کے سامنے تم نے چلنا ہے، زمین پر پوری تواضع اور خاکساری انکساری کے ساتھ۔ اور انہی صفات میں سے ایک صفت اللہ رب العزت نے یہ بھی بتائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کبھی کسی جاہل سے، کبھی کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑ جائے جس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ صرف سینگ پھنسانا جانتا ہے، جب کبھی ایسا موقع آ جائے قالوا سلاما، تو وہ سلام کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ سلام جو ہے وہ سلام تحیہ نہیں ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، سلام تحیہ نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قالوا سلاما، اس کا معنی ہے چھٹکارا پا لینا، جان چھڑا لینا۔ کہا کہ بھائی دفع ہو جاؤ تو ذرا زیادہ ہی سخت ہو جاتا ہے۔ معنی قریب وہی ہے کہ جب کبھی ایسی جگہ آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنی مغز ماری کریں اور اس کے ساتھ جٹے رہیں، بلکہ وہ ایسے موقع پر سلام کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یعنی وہاں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات 5-7 بیان فرمائی، مومنین فلاح پانے والوں کی، ان میں کوئی چیز مشکل نہیں، ساری آسان چیزیں ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر آگے بھرسائے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اصول دے دیا کہ جہاں سر بسانے کی ضرورت نہیں ہے نکل جاؤ۔ ہمارے لیے بھی آسانی ہے یا نہیں؟ بجائے اس کے کہ بات بڑے سر پٹول تک آ جائے، دیگا مشتی لڑائی جھگڑا، نہیں سمجھ رہا، جاؤ جان چھڑاؤ اپنی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہوگا اس کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور جو توکل کرنے والے ہیں اللہ کی ذات پر۔ اگر ایمان والا آدمی ہو، قد افلح المومنون، تو فلاح اس کا اللہ رب العزت نے مقدر بنا رکھا ہے۔
آگے فرمایا کہ یہ دائمی جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ یہاں کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کبائر خاص طور پر کبیرہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ گناہ، یہ ذہن میں رکھیں، ہر وہ گناہ جس پر قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں وعید آئی ہو، جہنم کی وعید آئی ہو، لعنت کا لفظ آیا ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ نشانی آسان ہے یا نہیں؟ قرآن میں بہت سارے کاموں پر جہنم کی وعید آئی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بہت سارے کاموں پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ اور تو اور اپنی مجلس کو گرم کرنے کے لیے، اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے کسی کی بات کو کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی حدیث نہیں، لیکن یہاں چونکہ ہماری عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ صحیح حدیث، اور صحیح نہیں بلکہ متواتر حدیث، جس کے بارے میں دنیا کے مذہبوں کے علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح، متواتر کے درجے کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ نبی نے فرمایا اور نبی نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ ہو گیا نا، اور اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا وہ تو اکبر الکبائر ہو جائے گا۔ شرک اسی لیے تو ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ ایک حدیث میں گنے، سب سے پہلا شرک رکھا۔ ایک اور حدیث میں جس میں اکبر الکبائر کہا، ایک میں کبائر کہا، دوسری میں اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی چوٹی کے گناہ، سب سے بڑے گناہ، وہاں بھی پہلا شرک کو ہی رکھا۔ اور یہ کبیرہ گناہ 1 2 نہیں، کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، اس میں انہوں نے 70 سے بھی چند ایک زیادہ کبائر کا ذکر کیا ہے، یہ اردو میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے الکبائر، تقریباً وہی 70 ہیں اور مختصر ہے اس کی نسبت، یعنی کچھ چیزیں جو کچھ ضعیف قسم کی روایات آ گئی تھیں علامہ ذہبی کتاب میں، وہ بھی نکال دی انہوں نے۔ اور ایک کتاب ہے علامہ حیتمی کی، ابن حجر حیتمی، اور کتاب کا نام ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں اور اس میں سینکڑوں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ جس گناہ کے بارے میں لعنت کا لفظ آ گیا، جس گناہ کے بارے میں سزا کا لفظ آ گیا، جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کا تذکرہ آ گیا، انہوں نے سارے جمع کر دیے، اور وہ موٹی 2 جلدیں۔ یہ ہیں کبیرہ، جن میں سے آپ سمجھ لیں کہ موٹے موٹے 70 ہیں، اور ان 70 میں سے 7 صرف ایک ہی حدیث میں ہیں، جن میں سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ سب سے پہلا نمبر شرک کا ہے۔ یہ ہیں کبائر۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فحاشی کے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں فحاشی بھی آتی، زنا فحاشی ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جتنے بھی فحاشی کے تابع آتے ہیں، تانک جانک، غلط سلط باتیں سننا، غلط جگہ دیکھنا، یہ سارے فحاشی کے ضمن میں آئیں گے۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ اہل ایمان نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کبھی وہ کسی پر ناراض ہو جائیں، غضبناک تو بڑا مشہور ہے نا ہمارے یہاں، غضبناک یعنی بڑے غصے میں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی وہ ناراض ہو جائیں، ہم یغفرون، تو وہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کسی پہ غصہ آ گیا، طاقت بھی ہے،
ایک ہے کہ غصہ آیا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، سامنے والا طاقتور ہے، طاقت میں بھی، مال میں بھی، جسم ہر اعتبار سے، اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، یہ تو مجبوری ہے نا، یہ تو معافی کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا کہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، کسی بھی اعتبار سے تم اس سے بدلہ لینے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، اور دل میں کہہ رہے میں نے معاف کیا، یا اسے ہی کہہ دیا معاف کیا، یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھایا تو اگلا مسل دے گا، آپ طاقت حاصل کر لیں اور پھر معاف کریں، پتہ ہو اس نے مجھ سے کسی وجہ سے زیادتی کی ہے، میں جسمانی طور پر بھی اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، مالی طور پر بھی بدلہ لے سکتا ہوں، اور ہر اعتبار سے مجھ میں بدلہ لینے کی طاقت ہے، اب معاف کر دیں۔ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، 8 سال گزر گئے اور آپ مکہ کی بجائے مدینہ منورہ میں رہے، اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، مکہ والوں پر فاتحانہ شان کے ساتھ جب داخل ہوئے، اب آپ کو حق تھا اور آپ میں طاقت تھی، چاہتے تو ایک ایک کو چن کر مروا سکتے تھے یا نہیں؟ جن جن لوگوں نے تکلیف دی آپ کہتے کہ اس کو بھی اڑاؤ، اس کو بھی ٹکٹی بھی لگاؤ، اس کو بھی پھانسی دو، اس کو بھی گولی مارو، اس کو بھی تلوار مارو، چاہتے تو آدھا مکہ ختم کروا دیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ طاقت حاصل ہو گئی، سلطنت مل گئی، فتح کر لیا مکہ کو، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام والے الفاظ استعمال فرمائے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم مکہ والو آزاد ہو، تم پہ کوئی سختی، کوئی پابندی، کوئی انتقام کا ہمیں کوئی مطالبہ یا ارادہ نہیں۔ یہ ہے معاف کرنا۔ اگر آدمی بے بس ہے اور کہے معاف کیا تو وہ معافی کیا ہے؟ غورث بن حارث ایک بدو ہے اور مشرکین میں سے ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کا واقعہ موجود ہے، ہم نے پرائمری کلاسوں میں، اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، پاکستان کے اسکولوں میں، اور شاید کئی اسکولوں میں انڈیا میں بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، وہ آدمی آیا، بدو تھا، بدو ہے، عرب ہے اور مسلمان بھی نہیں، تلوار نکالی، نیام سے نکالی، سونتی، کھینچی ہوا میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے کہتا ہے کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب کہاں وہ بدوؤں کے ماحول میں پلا ہوا، اسے تو معلوم ہے تلوار دیکھے گا ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا میرے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری استقامت، پوری جرت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ مجھے تجھ سے میرا رب بچا سکتا ہے۔ اللہ کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، غورث بن حارث پر اتنا رعب طاری ہوا کہ اس نے لرزنا شروع کر دیا، تلوار زمین پر گر گئی۔ اب تلوار آپ نے اٹھائی، طاقت مل گئی یا نہیں؟ اب معاف کرنے کا یا نہ کرنے کا وقت آیا ہے۔ تلوار ہاتھ میں لی اور پوچھا کہ اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا تیرے ہاتھ میں، کیونکہ مومن نہیں تھا۔ فرمایا نہیں، جو تجھ سے مجھے بچا سکتا ہے وہ مجھ سے تجھے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر طاقت حاصل ہو جائے پھر معاف کرے تو یہ ہے معاف کرنا۔ اللہ کے بندوں کا یہ وصف بیان کیا گیا، یہ صفت بیان کی گئی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور یہ عورت کون ہے؟ زینب اخت مرحب۔ مرحب یہودیوں کا بڑا مشہور و معروف پہلوان تھا، طاقت میں، تلوار زنی میں، ہر اعتبار سے۔ مرحب جو ہے وہ یہودیوں کا یا اہل خیبر کا سب سے بڑا ماہر تیر اندازی، ماہر تلوار، ماہر جنگ، ماہر جو بھی کہیں، بڑا پہلوان تھا، اور وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا۔ اسے قتل کس نے کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ حیدر کرار، اسد اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو سارائے مرحب بھی کہا جاتا ہے، مرحب پہلوان کو گرانے والے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کی بہن نے بدلہ چکانے کے لیے، دماغ میں کوئی انتقامی کارروائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول کر لی، اس نے بکری میں زہر ڈال دیا،
اور یہ دستی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی یہاں زہر ڈالا. اسے یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کا نبی بکری کی دستی کا گوشت پسند کرتا. ساری بکری میں زہر ملاتی، ہو سکتا ہے وہ کام ہی نہ کرتا، تھوڑی سی جگہ پہ ملایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا گئے، صحابی نے بھی کھا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی آخر دم تک تکلیف رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا. خیبر فتح کر چکے ہیں، فاتح ہیں، چاہتے تو اس عورت کو اڑوا دیتے لیکن معاف کر دیا. بعد میں بشر بن برا رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے دوسرے صحابہ تھے، ان میں سے بشر بن برا رضی اللہ عنہ اسی زہر کے نتیجہ میں فوت ہو گئے. ان کے فوت ہو جانے پر قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کروایا. قتل کا بدلہ قتل اسلام میں ہے، ورنہ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے من تقام رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، لنفس سے ہی کبھی انتقام لیا. من الا اذن تہکت المحرمات الحرمات، اگر کہیں اللہ رب العزت کی حرمتوں کا انتہاک توہین کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی توہین ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کرتے. طاقت حاصل ہو جائے پھر آدمی معاف کرے تو یہ ہے معاف کرنا. یہ نہیں ہے کہ بس سے باہر ہے اور کہے کہ میں نے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے ایک بڑے ماہر لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو کا وار کیا. وار تو مشہور ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، صحیح بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے. اور قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اسی کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، یہی ان کا شان نزول بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو قتل نہیں کروایا. آپ چاہتے تو اسے قتل کروا سکتے تھے. ساحر کی سزا بھی سزائے موت ہے، اور اس نے تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، لیکن آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. معاف کرنا مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ معاف کرنا اصل ہے کب؟ جب آدمی پوری قوت میں ہو، طاقت میں ہو، بدلہ لے سکتا ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو معاف بھی کر دے. فرمایا وہ اہل ایمان جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جو فحاشی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کبھی وہ کسی پر ناراض ہو جائیں، غصے ہو جائیں، تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ. آگے کچھ معاملہ اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھا ہوا ہے کہ آج کل عمرہ پر اپنے ملک سے دلہا اور دلہن دونوں کے لوگ آ کر مکہ مکرمہ میں عقد نکاح اور پھر اس حدود میں ولیمہ کی تقریبات انجام دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، جہاں چاہیں نکاح کریں، جہاں چاہیں تقریبات منت کریں. آپ کا کون سا خرچہ آ رہا ہے؟ دلہا دلہن والے ٹکٹیں خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ عادت غلط ہے. اب مقدس کے نام سے صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی مکہ میں آ کے نکاح کر سکے گا. جن لوگوں کے پاس مکے کا ٹکٹ نہیں ہوتا، اپنا عمرہ تک نہیں کر سکتے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ جہازوں کے جہاز بھر کے مکے جا رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو ان کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام کریں جو مناسب ہے. نکاح آپ اپنے گھر کی مسجد میں کریں بچے کا، اور آپ کے یہ جو جتنے ٹکٹ آ رہے ہیں لوگوں کو عمرہ کروائیں. غریب لوگوں کو جو مکہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے، لوگوں کو حج کروائیں، عمرہ کرائیں. لوگ آپ کے پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں اور آپ مکہ میں آ کے نکاح کرنے کا شوق رکھتے ہیں. حالات کو دیکھیں. اگر کوئی مناسب شخص، مناسب جگہ، ایک آدمی عمرے پہ آیا ہوا ہے، ویسے یہاں آ کے بات ہو گئی اور وہ آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ولیمہ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں.
لیکن اسپیشل ٹکٹ لے کے آنا اور پھر یہ کارروائی کرنا، یہ دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم دوست، یہ آواز کو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی یہاں ہے، اگر کوئی غیر مسلم دوست ہے اور وہ ہمیں سالگرہ کی دعوت دیتا ہے، اب سالگرہ کے کیک کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا کہ کوئی اجازت مل جائے تو اچھا ہے۔ سالگرہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، اور یہ تو غیر مسلم، مسلمان بھی اگر سالگرہ کرے اور دعوت دے تو اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں سے آئی ہوئی عادتیں ہیں، غیر مسلموں سے آئی ہوئی عادتیں ہیں، سالگرہ میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ سالگرہ چاہے کسی کی اپنی ہو، چاہے کسی اور کی کیوں نہ ہو، اور کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے نا، ہیپی برتھ ڈے کسی کو، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچے کا ہیپی برتھ ڈے کر سکتا ہے۔ میں یہاں بھی واقعہ ذکر کیا، دمام میں بھی میں ذکر کر کے آیا ہوں ابھی عصر کے بعد، کہ ہمارے ہندوستان کے ایک مولوی نے، پاکستان ہندوستان ایک ہی ہے، کبھی میں ہندوستان کہتا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید ہندوستان کہتا ہوں، میرا مطلب ہے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، برما، یہ سارا ایک ہی ملک ہے، بر صغیر جس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں سے جہاں کہیں کوئی کام ہوگا وہ ہندوستان میں ہوا، کیونکہ یہ سارا ہندوستان ہی ہے۔ ایک صاحب مولوی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اپنے پاس اتنا بڑا کیک کھڑا کیا ہوا ہے، اور کئی منزلوں میں کیک ہے۔ آپ نے فوٹو پچھلے دیکھا نا، پچھلی سالگرہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عید میلاد، اتنا بڑا کیک لے کے، اتنی بڑی چھری لے کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب چھری چلا رہے ہیں، مولوی بھی اور اس کے جتنے عقیدت مند ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب آپ کی اپنی ہیپی برتھ ڈے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے تو آئی نہیں۔ مولوی نے تو کیک کی خوشی میں آ کے وہ بھی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو ہدایت دے۔ کھانا ملنا چاہیے، مولوی فوراً ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے اور ان کے نام سے کوئی جانور ذبح کرنا چاہے، بیمار کے نام سے، جانور تو اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے نا، جانور اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام سے ذبح نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیمار کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس نیت سے کہ ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اس بیمار کو شفا دے دے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اچھا طریقہ ہے، ہمیں کچھ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ جانور ذبح کریں گے تو بیمار کی جان بچ جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جان تبھی بچے گی جب جان ہی ذبح کریں گے، حالانکہ صدقہ کسی بھی حال میں کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے۔ کپڑا دیں صدقہ ہے، کسی کے گھر میں کچھ اناج ڈال دیں وہ بھی صدقہ ہے، اسی طرح کیش دے دیں تب بھی صدقہ ہے۔ آج کل کے دور میں جب کہ غربت کچھ لوگوں کو بہت ستا رہی ہے، بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں، ان ایام میں آپ بکرا ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو بوٹی کھلاتے ہیں، اور جس گھر میں آپ دیکھیں ان گھروں میں سے وہ گھر بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، بوٹی کھا سکتا ہے وہ، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے۔ ایسے میں چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہ بوٹیاں تقسیم کریں، آپ روٹیاں تقسیم کریں، لوگوں کو اناج مہیا کریں، لوگوں کو کیش دیں، ضرورت مند لوگوں تک یہ پہنچائیں، اور نیت کریں کہ یا اللہ ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بوٹی ہی ذبح کرے۔ آگے کہتے ہیں کہ جو درگاہ پر نیاز کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ذبح کرتے ہیں جس طرح کسی بیمار آدمی کے نام کی، بیمار آدمی کے نام نہیں، وہ درگاہ والے کے نام کا ذبح کرتے ہیں، اور یہ بیمار کے نام کا نہیں ہوتا، اس کی شفا کی نیت سے اس کی طرف سے سمجھیں۔ فرق ہے، لیکن ہمارے یہاں عادت ہے سیدھے کام، غلط کام کو سیدھا ثابت کرنے کے لیے ہم کھینچ تان کے سیدھی مثالیں لے آتے ہیں، جبکہ ان میں اور ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ زہر کھلایا گیا تھا، وہاں پہ یہ دونوں موضعتین نازل ہوئی، مگر دونوں پہ مکی صورت لکھا ہے۔ نہیں، صورتیں نازل ہوئیں، یہ دونوں زہر پر نہیں، ہاں، یہ دونوں سحر پر نازل، زہر پر نہیں، سحر پر۔ سحر اور زہر کھلایا گیا مدینے سے، وہ صحیح ہے۔ سحر بھی تو مدینہ میں کیا گیا، ہاں، شہر کا وقت جو ہے وہ بھی مدینے میں ہی ہے۔ مگر یہ اب صورتیں کہاں نازل ہوئیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں تھے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں آدھی مکی ہیں آدھی مدنی ہیں، کچھ صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جو دو مرتبہ نازل ہوئی۔ دو ہی ہاں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔